حکومت کی تبدیلی کی مخالف کرپٹ مافیا سے جنگ جاری، سٹیٹس کو کی قوتیں اصلاحات کے مخالف۔ وزیر اعظم نے ای وی ایم کو جعلی ووٹنگ کا علاج قرار دے دیا، خفیہ بیلٹ سے پیسہ چل رہا تھا، گزشتہ الیکشن میں 15 لاکھ ووٹ ضائع ہوئے، ٹیکنالوجی استعمال نہ کرنے سے بڑی غلطی کیا ہوگی؟ عمران خان کو اوورسیز پاکستانیوں کے پورٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ پارلیمنٹ میں منظور قوانین کے خلاف پی ڈی ایم کی قانونی کمیٹی نے کام شروع کر دیا، پیپلز پارٹی کو شامل کرنے پر غور، حکومت نے اگلے الیکشن میں دھاندلی کی بنیاد رکھ دی، ووٹر لسٹوں کی تیاری، حکومت کے ماتحت ہونا، آئین کی خلاف ورزی ہوگی، احسن اقبال کا چیئرمین نادرا کو انتباہ، عمران خان کو بنی گالہ میں بھی نہیں چھپنے دیں گے، شہری رحمان کا انتباہ۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا قانون منظور ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن کے تحفظات، ای وی ایم کے استعمال سے پہلے 14 مراحل سے گزرنا ہوگا، مشین کا اگلے الیکشن میں استعمال ہوگا یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، سیکریٹری الیکشن کمیشن کا بیان۔ قانون سازی کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک حقیقت، اگلے الیکشنز الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہی کرانا ہوں گے، وفاقی وزیر شبلی فراز کی صحافیوں کو مشینوں پر بریفنگ، وزیر اطلاعات کی اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت، اگلے 2 سال آئندہ 2 اشروں کی سیاست طے کریں گے، فواد چودھری کا پیغام۔ اٹارنی جنرل کا کلبھوشن کیس پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ، قانون سازی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق کی گئی، اپوزیشن چاہے تو تفصیلی بریفنگ دینے کو تیار ہیں، خالد جاوید کی پیشکش، بھارتی جاسوس کو وہ حق دیا گیا جو پاکستانیوں کو بھی حاصل نہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر کا وار، پڑھے لکھے لوگ بھی بازی پر آ جائیں تو عقل کی تنقید کون کرے گا؟ فواد چودھری کا جواب۔ مدینہ کی ریاست موجودہ حکومت کے بس میں نہیں، ملک میں آئین کی بحالی کے لیے لڑیں گے، مولانا فضل الرحمان نے کوئٹہ میں کارکنان کا لہو گرمایا، پاکستان کو امریکی غلامی چھوڑ کر اپنا مفاد دیکھنا ہوگا، چین کا اقتصادی ویژن نئے مستقبل کا آغاز قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا، مشترکہ اجلاس سے منظور کرائے گئے بلز عدالت میں چیلنج کرنے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور ہوگا۔ ملک میں انتہا پسندی مدارس سے نہیں، اسکول کالجز سے پھیل رہی ہے، وفاقی وزیر فواد چودھری کا اعتراف، منصوبہ بندی کے تحت انتہا پسندی کی تعلیم دینے والے اساتذہ کی بھرتی کا دعویٰ۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے الوداعی ملاقات، شاہ محمود نے پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا، کور کمانڈر پشاور کی نئی ذمہ داریاں ملنے پر نیک خواہشات کا اظہار۔ اعلیٰ افسران کے تبادلوں پر وزیر اعلیٰ سندھ برہم، وفاق اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو سیاست سے باز رہنے کی وارننگ دے دی، گورننس اور حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کا الزام، مردم شماری کے بیان پر اسد عمر پر تنقید، نام لیے بغیر وفاقی وزیر کے لیے کوٹ ماسٹر کا خطاب۔ ناظم جوکھیو قتل کیس میں بڑی پیش رفت، مقتول کے بھائی کی ایم این اے جام عبد الکریم کو کلین چٹ، مقدمے سے انسداد دہشت گردی کی دفعات لگانے کی درخواست واپس، مقتول کی بیوہ کا جام کریم کو کلین چٹ دینے سے انکار، افضل جوکھیو سے ڈرا دھمکا کر مرضی کا بیان لیا گیا۔ ناظم جوکھیو کیس میں گرفتار ایم پی اے جام اویس سمیت 6 ملزمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، کیس کا نیا تفتیشی افسر بھی عدالت میں پیش، عدالت کا چالان پیش کرنے اور مقبول ملزمان کی گرفتاری کا حکم۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی جیل سے رہا، رواں سال اپریل میں گرفتار کیا گیا، حکومت سے معاہدے کے بعد رہائی عمل میں آئی۔ لاہور میں اسموگ کا روگ، ایئر کوالٹی دنیا کے تمام شہروں سے خراب ہو گئی، سانس اور دمے کی بیماریاں پھیلنے لگیں، لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ کے باعث 50% حاضری کے ساتھ دفتر کھولنے کا حکم، اسکول بند کرنے کی سفارش مسترد کر دی،
صدر سپریم کورٹ بار نے بھی معاملہ عدالت عظمیٰ میں اٹھا دیا. کمشنر لاہور کی ہدایت پر آلودگی پھیلانے والے 16 صنعتی یونٹ سیل. پنجاب میں ڈینگی کے جان لیوا وار لگاتار، آج بھی 5 مریض دم توڑ گئے. 24 گھنٹوں میں مزید 306 نئے کیسز رپورٹ. خیبر پختونخوا میں 110 افراد کے ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے. اسلام آباد میں 18 کیسز کی تصدیق. ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں معمولی اضافہ. مثبت ٹیسٹ آنے کا تناسب 1% سے بڑھ گیا. 24 گھنٹوں میں 460 نئے مریض سامنے آ گئے. 10 افراد نے دم توڑ دیا. سندھ کابینہ نے گندم کی امدادی قیمت 2200 روپے فی من مقرر کر دی. الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن کی اجازت. ایپلائڈ فار رجسٹریشن کی نمبر پلیٹس ختم کرنے کی ہدایت. میرپور خاص میں سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ قائم کرنے کی منظوری. طلباء کو اس بار پوری محنت کرنا ہوگی. تمام مضامین کے مکمل نصاب کا امتحان دینا ہوگا. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے مئی اور جون میں امتحانات لینے کا اعلان کر دیا. اے اور او لیول کے امتحانات بھی شیڈیول کے مطابق ہوں گے. سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا دوسرا روز. بیرون ملک سے آئے سکھ یاتریوں کی شیخوپورہ کے گردوارہ سچا سودا میں مذہبی رسومات کی ادائیگی. کرتارپور راہداری سے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ کابینہ سمیت 2000 یاتریوں کے ہمراہ گردوارہ جنم استھان پہنچے. پاکستان کے 70 سالہ لوہار نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا. نسیم الدین نے 1 منٹ میں ایک ہاتھ کی مٹھی میں 18 سیب توڑے. نام گنیز بک میں شامل کر لیا گیا. ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں معمولی اضافہ. مثبت ٹیسٹ آنے کا تناسب 1% سے بڑھ گیا. 24 گھنٹوں میں 460 نئے مریض سامنے آ گئے. 10 افراد نے دم توڑ دیا. سندھ کابینہ نے گندم کی امدادی قیمت 2200 روپے فی من مقرر کر دی. الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن کی اجازت. ایپلائڈ فار رجسٹریشن کی نمبر پلیٹس ختم کرنے کی ہدایت. میرپور خاص میں سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ قائم کرنے کی منظوری. طلباء کو اس بار پوری محنت کرنا ہوگی. تمام مضامین کے مکمل نصاب کا امتحان دینا ہوگا. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے مئی اور جون میں امتحانات لینے کا اعلان کر دیا. اے اور او لیول کے امتحانات بھی شیڈیول کے مطابق ہوں گے. سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا دوسرا روز. بیرون ملک سے آئے سکھ یاتریوں کی شیخوپورہ کے گردوارہ سچا سودا میں مذہبی رسومات کی ادائیگی. کرتارپور راہداری سے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ کابینہ سمیت 2000 یاتریوں کے ہمراہ گردوارہ جنم استھان پہنچے.